کل کے بعد میں اس لیے دکھی تھی کہ مجھے جمہوریت کا کل تڑپتا ہوا لاشا نظر آیا 7:05 پہ، جس وقت مجھے اس وقت کانوں میں جو ججز کی یا جج صاحب کی آواز تھی جس میں وہ فیصلہ سنا رہے تھے، تو وہاں مجھے سامنے پڑی ہوئی ایک تڑپتی ہوئی خون و خون لاش نظر آ رہی تھی جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک سفید کفن میں ایک اور چیز نظر آ رہی تھی جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں۔ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اس طرح کا فیصلہ دینا تھا تو پھر میں یہی کہوں گی کہ کل سپریم کورٹ سے ہار گئی، عوام کی باری تو بعد میں آئی ہے۔ عوام کو تو آپ نے 9 فروری کو ہی ہرا دیا تھا، جب ان کے دیے ہوئے ووٹوں والی جو حکومت آنی چاہیے تھی، ان کے چنے ہوئے لیڈر کو آپ نے جیل میں رہنے دیا اور 17 سیٹوں والوں کو حکومت پکڑا دی۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں جب جب سپریم کورٹ سے ایسے فیصلے آئے ہیں، ان کو ہم تاریخ صفوں میں دیکھتے ہیں۔ تاریخ کل جمہوریت کے لیے اور کل آئین کے لیے ایک جو دن تھا وہ ثانیہ سے کم نہیں تھا۔ کل پاکستان کی 50% آبادی جو خواتین کی ہے، ان ووٹرز کی تصدیق کی گئی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ کل آئین میں کی جو اسپرٹ ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن، اس کی جس کو کہتے ہیں دھجیاں اڑا دی گئی، اس کی ایکسپلائٹیشن ہوئی۔ جن لوگوں کا ووٹ کا تناسب کچھ اور بنتا ہے، ان پارٹیز کو وہ سیٹیں دے دی گئی جو پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو دی تھی۔ اس ووٹر کی ووٹ کی تصدیق کی گئی ہے جس نے ووٹ کسی اور پارٹی کو دیا تھا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو دیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو ریپرزنٹیشن ان کینڈیڈیٹس نے جا کے اسمبلیوں میں کرنی تھی، وہ بڑی بے دردی سے مال غنیمت سمجھ کے ان پارٹیوں کی گود میں ڈال دی گئی جو عوام سے یہ ووٹ لینے میں اور عوام سے یہ مینڈیٹ لینے میں ناکام رہے۔ میں سمپل مثال دے دوں، پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن دیکھیں کے پی صوبے میں، کے پی کی عوام نے عمران خان پہ ٹرسٹ کیا، عمران خان کو ووٹ دیا، اور وہاں پر عمران خان کی اس وقت حکومت ہے 2/3 میجورٹی سے۔ 24 سیٹیں خواتین کی اور اقلیتوں کی ان پارٹیز کو دی جا رہی ہے جو وہاں عوام میں اوپن جب جنرل الیکشن ہو رہا تھا تو وہ سیٹ کنٹیسٹ کر کے جیتنے میں ناکام رہے۔ نہ آئین میں کہیں یہ درج تھا، نہ الیکشن ایکٹ 2017 میں کہیں یہ درج تھا کہ پارٹی ایک جیتے گی اور اس کے حصے کی سیٹیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی مرضی سے مال غنیمت یا ریوڑیاں سمجھ کے اپنی من پسند پارٹیوں میں کس تناسب سے بانٹے گا، کوئی پتہ نہیں۔ پاکستان کا جو الیکشن کا نظام ہے، جو پارلیمنٹری سیاست ہے، وہ میجورٹی کو اکوموڈیٹ کرتی ہے اور میجورٹی کو ریپرزنٹیشن کا رائٹ دیتی ہے۔ شبلی براز صاحب نے کہا 17 سیٹوں والوں کی حکومت بنی۔ یہ ثانیہ تو ایک دفعہ پہلے ہو چکا تھا، یہ الیکشن ڈاکہ ایک دفعہ پہلے ہو چکا تھا، کل دوسری دفعہ یہ الیکشن ڈاکہ مارا گیا ہے۔ آپ دیکھیے تمام صوبائی اسمبلیوں میں علاوہ بلوچستان میں، اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں، اور اس کے بعد سینٹ میں ٹوٹل جو تناسب ہے، جو ایوریج ریپرزنٹیشن بنتی تھی، جو عوام کے ووٹ کے مطابق بنتی تھی، اس کا ٹوٹل تناسب بدل دیا گیا۔ کل اس فیصلے کے ریپرکشنز آپ کو آنے والے دنوں میں ہر اسمبلی میں نظر آئیں گے، آپ کو آنے والے دنوں میں سیاست میں نظر آئیں گے۔ اور کل کے بعد میں اس لیے دکھی تھی کہ مجھے جمہوریت کا کل تڑپتا ہوا لاشا نظر آیا 7:05 پہ، جس وقت مجھے اس وقت کانوں میں جو ججز کی یا جج صاحب کی آواز تھی جس میں وہ فیصلہ سنا رہے تھے، تو وہاں مجھے سامنے پڑی ہوئی ایک تڑپتی ہوئی خون و خون لاش نظر آ رہی تھی جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک سفید کفن میں ایک اور چیز نظر آ رہی تھی جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں۔ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اس طرح کا فیصلہ دینا تھا تو پھر میں یہی کہوں گی کہ کل سپریم کورٹ سے ہار گئی، عوام کی باری تو بعد میں آئی ہے۔ عوام کو تو آپ نے 9 فروری کو ہی ہرا دیا تھا، جب ان کے دیے ہوئے ووٹوں والی جو حکومت آنی چاہیے تھی، ان کے چنے ہوئے لیڈر کو آپ نے جیل میں رہنے دیا اور 17 سیٹوں والوں کو حکومت پکڑا دی۔ تو اب اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ شبلی فراز صاحب نے بتائے ہیں، وہ بھی آپ نے بجٹ میں دیکھا ہوگا کہ 26 مئی کو مسٹر اورنگزیب سو کالڈ وزیر خزانہ صاحب بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تو دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، بہت ترقی کر رہا ہے ملک، زبردست چل رہا ہے۔ اور وہی محترم 5 یا 6 جون کو پلاننگ منسٹری میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے آپ جیسے بھائی میڈیا کے جو سوال کر رہے ہیں ان کا جواب کیسے دیں، اور اس کے بعد انہوں نے بہت
بری حالت میں، یا میں کہتی ہوں کہ بڑا اریٹیٹ ہو کے کہہ دیا کہ پورا ملک تو قرضوں میں ہے اور ہمارا تو سارا بجٹ پہلے ہی قرضے میں نکل جاتا ہے، تو میں آپ کو کس بات کے جواب دوں؟ تو جب عوام کی ریپرزینٹیٹو حکومتیں نہیں ہوا کرتی اور اس طرح کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، تو پھر وہ اسی طرح کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ نہیں دے پاتے. یہ ہوتی ہے ریپرزینٹیشن ایکچوئل. اور جب آپ تناسبیاں بدلنے لگے ہیں، ایک نئی روایت قائم کرنے لگے ہیں، ایک نئی روایت قائم یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی سیٹیں جیت لے گا لیکن الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے دینی کس کو. یاد رکھیے کہ جتنی بھی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، چاہے خواتین کی یا مائنورٹیز، وہ اسمبلی میں برابر کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. وہ اسمبلی میں ان کو برابر کے رائٹس ہوتے ہیں، ان کی برابر کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے یہ تناسب کو چینج کیا، جب آپ نے پروپورشنل ریپرزینٹیشن کو ڈسٹرب کیا، تو اب ہونے والی تمام لیجسلیشن بھی اسی قسم کی آئے گی. جس طرح سیٹیں دی گئی ہیں اسی طرح کی لیجسلیشن آئے گی، فرمائشی، نمائشی اور پاکستان کی عوام کا بیڑا غرق کرنے والا. پھر پاکستان کا جوان جو ہے، نوجوان، اس کو یہاں سے پھر وہ پتہ نہیں کون کون سے راستوں سے یہاں سے نکلتے ہیں. پھر 500 نوجوان جن میں 11 سال کے بچے بھی ڈوبتے ہیں. کیوں؟ دل نہیں کرتا انسان کا کہ 11 سال کا بچہ یہاں سے کمائی کرنے جا رہا ہے باہر کے لوگ. وہ اتنا یہاں سے نا امید ہو گیا ہے، اس نظام سے نا امید ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں جو بھی 16 سال کے 18 سال کے بعد جا کے ووٹ دے رہا ہے، اگر اس ووٹ کی ریپرزینٹیشن ہی نہیں ہوگی اسمبلی میں، تو اس ایوان تو رہیں گے، بڑی بڑی ماشاءاللہ خوبصورت ہمارے پاس عمارتیں ایوان رہیں گے، لیکن ایک بات ہوتی ہے ایوان کی بالادستی. وہ بالادستی ان چھوٹے اور بڑے ایکشنز اور ان فیصلوں کے بعد کہاں گئی ہے، اس کو میں آپ کے اوپر چھوڑوں. دوسری بات دیکھیے، ہماری ساری ایفرٹ، تحریک انصاف کی ایفرٹ انصاف کے لیے. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا. ہم نے، ہمارے لیڈر نے اپنے 300 کیسز جو ہم پہ بنائے گئے ان کو ہمیشہ لیگل طریقے سے کنٹیسٹ کیا. ہمارے گور صاحب جو ہیں یہ بہت سارے کیسز میں پیش ہوتے رہے. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے اوپر ٹرسٹ کیا. اور کل تک بھی جو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ڈگنیٹی آف سپریم کورٹ کو اپ ہولڈ کرنے، آف سپریم کورٹ کی کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے. ہمارے تمام لائرز نے بہترین لیگل اس پہ بحث کی، تمام لیگالٹیز کو آن ریکارڈ کیا. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے اپنا پورا فرض ادا کیا. ہم نے پوری کوشش کی کہ عوام کے اس مینڈیٹ کا پہرا دیں. لیکن پھر جو فیصلہ ہے اب وہ اس پہ میں کیا بات کروں آپ کے سامنے ہی. میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہے ان ریزرو سیٹس میں، ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام نمبر 1 میں تھا، جو اسیر اس وقت اسیر جمہوریت ہے. سنم جاوید صاحبہ کا نام موجود تھا، وہ بھی جیل میں ہے. آپ سوچئے ہماری بہت ساری خواتین ہیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں اس پارٹی کو. جا کے مسئلہ سیٹیں لینے کا نہیں تھا، مسئلہ رائٹ جس کا بنتا تھا اس کو دینے کا تھا. عوام کی ریپرزینٹیٹرز اگر نہیں جائیں گے تو نقصان ہوگا. میں یہ یہاں پہ کہوں گی کہ آپ نے 50% آبادی کے رائٹس کو سلب کیا، آپ نے پاکستان میں مائنورٹیز کے رائٹس کو سلب کیا، اور جو ایکچوئل ریپرزینٹیٹیوز بنتے تھے جس کو عوام نے سلیکٹ کیا تھا، عوام نے ووٹ دیا تھا، ان سے یہ رائٹس چھینے گئے. یہاں میں خواتین کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو میں بشرا بی بی کا مقدمہ ضرور آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جن کو ناجائز ناحق طریقے سے جیل میں رکھا گیا. جیل کی بات ہو رہی ہے، کیسز کی بات ہو رہی ہے. ان کیسز کے آپ حالات دیکھ لیجئے کہ بے قصور لوگوں کو کس طریقے سے آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، نہ ان کی بیماری کو دیکھا جا رہا ہے، نہ ہیومن رائٹس کو دیکھا جا رہا ہے. اسی طرح کے کیسز ہم سب پہ چلائے جا رہے ہیں. تو آخر میں دل میں بہت تکلیف ہے، دکھ ہے اس ثانیہ کے بعد، کیونکہ جس جمہوریت کے لیے، جس انصاف کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کے فائدے عوام کو ہونے ہوتے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ ملک کو ہونا. ملک ترقی کرتا ہے تو عوام ترقی کرتی ہے، ملک نیچے آتا ہے تو پھر سارے ہی نیچے آتے ہیں. 47% آبادی اگر آفیشلی ڈکلیئر کر دی گئی ہے کہ وہ آپ کی جو پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے رہ رہی ہے، تو آپ پھر کون سی خوشیاں منا رہے ہیں، کون سی آپ سیلیبریشنز کر رہے ہیں، بجٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں حالات بدل گئے ہیں. یہ اوپر والی لیپا پوتی سے اندر کا جو کالا چہرہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا. آپ کے مسائل اگر ٹھیک نہیں ہوں گے، پاورٹی ختم نہیں ہوتی ہے، بیسک بنیادی مسائل، بنیادی حقوق، یہ چیزیں ملک میں نہیں ہے، انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، ایکسپورٹس ہو نہیں رہی ہے، اور آپ بجٹ میں آ کے سیلیبریشن کریں کہ جی ہم نے بڑی صفائی کر دی ہے، ہم نے بڑی دیواریں رنگ دی ہے، اور وہاں پر آ کے آپ پرانے سارے ہیلتھ کارڈ بھی بند کر دیں، کسان کارڈ بھی بند کر دیں، اور عوام کا پیسہ وزیر اعظم ہاؤس پہ یا صدر کے ہاؤس پہ کی پینٹ شیڈز پہ اور اس کی خوبصورتی پہ لگاتے رہیں گے تو اس کو ترقی نہیں کہتے.
یہ بہت ہی چھوٹے کام ہے اور یہ سطحی کام ہے. اگر عوام کی زندگیاں نہیں بدل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں انصاف نہیں ہے. اور ایک بات آخر میں کہوں گی، دیکھیے اللہ میاں کی صفت ہے المنصف، بہت بہت ہی خوبصورت نام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھیے کہ منصف ہونے کے لیے بہت اونچا کردار چاہیے ہوتا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پاکستان کی عوام منصفوں کی طرف دیکھ رہے. میں ایک منٹ جی، میں صرف اتنا کہوں گی کہ کل جگ نہیں کل جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے.